پہلے بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے جو عام انتخابات ہوئے 25 جولائی کے، اس میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹوں پہ جو ہے پیسے لیے گئے، ان دونوں نے لیے، اور بھی ایک دو نام ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بری روایت آزاد کشمیر کی سیاست میں ڈالی جا رہی ہے۔ کیا عمران خان جو ہے جس طرح وہ امریکہ کے لیے خطرہ بنی، اسی طرح صدارتی ملازم بھی بن گئے ہیں، اور اپنے ہی وزیر اعظم میں اپنے ایک کارکن کے خلاف ایک ایسے شخص کو متبادل وزیر اعظم کے طور پر اس کا نام دیا گیا ہے جو ایک اے ٹی ایم مشین ہے، جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ہے خالصتاً پیسے کے بل بوتے پہ، چونکہ عمران خان کی 2 اے ٹی ایم مشینیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں پہلے، اور تیسری اے ٹی ایم مشین جو ہے وہ اس کو اپنے سیاسی معاملات کو آگے جاری رکھنے کے لیے تیسری اے ٹی ایم مشین جو ہے اس کو آگے لایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین مثال ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں، اور ہمارے ممبران اسمبلی کو یہاں سے لے جا کر رتھیا گلی جو ہے چھپایا گیا ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہاں میں پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے میں سمجھتا ہوں کہ عزت اور غیرت کے بنا پر جو ہے وہ اس طرح کی آواز ٹریڈنگ کا حصہ نہ بنے، اور اپنے کردار کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا عمل سامنے کریں۔ تو حکومت مخالف بیانیہ جو ہے اس کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جس طریقے سے اداروں کے خلاف جاری مہم جو انہوں نے شروع کی ہے اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ خاص کر افواج پاکستان کے خلاف چلائی جانے والی جو منظم مہم ہے اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور جو مرضی ہے کریں، لیکن اپنے ادارے جو ہیں یہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ان کے خلاف اس طرح کی مہم بند ہونی چاہیے، اور اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان جو خود بڑے پاکستانی بنتے پھرتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب لندن کے میئر کا انتخاب ہوا تو اس وقت جو ہے وہ ایک پاکستانی نژاد جو ہے صادق خان، وہ لندن کے میئر کا الیکشن لڑے، تو عمران خان اپنا جو سابقہ ان کا سالہ تھا زیک گولڈ سمتھ، وہ ان کے مقابلے میں تھا کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے، اور لیبر پارٹی کی طرف سے صادق خان تھے۔ تو عمران خان جو ہے وہ اپنے ایک پاکستانی بھائی کے مخالف وہاں جا کر 2 مہینے جو ہے وہ انتخابی مہم چلاتے رہے، اگرچہ وہ صادق خان جو ہے وہ الیکشن جیت گئے اور پچھلے 4-5 سالوں سے جو ہے وہ لندن کے الیکٹڈ میئر ہیں۔ تو یہ ڈبل جو سٹینڈرڈ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو ہے ان کی سیاست کا معیار ہے۔ وہ جو ان کے لیے چیز اچھی ہوتی ہے وہ پاکستان کے نام سے منسوخ کرتے ہیں، اور جو چیز ان کے خلاف جاتی ہے وہ اس کو جو ہے وہ دوسرے نام دیتے ہیں۔ تو میں نے جو بات کرنی تھی، چونکہ افطاری کا بھی وقت ہے، اور صدر اپنے یعقوب خان صاحب، حاجی یعقوب خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، سابق صدر بھی ہیں ریاست کے، اور ممبر اسمبلی ہیں، یہ بھی بات کریں گے، اور اپنے فیصل راٹھور صاحب جو ہماری پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ایک تو رمضان ہے اور آپ نے بہت مختصر وقت میں سارے پریس والے میڈیا کے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر یاسر نے بات کی ہے، ہم چونکہ ریاست کے لوگ ہیں اور اس بیس کیمپ کے لوگ ہیں، اور ہماری سوچ اور فکر کشمیر کے حوالے سے ہے بہت سیریس، تو ہم ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری سوچ اور فکر پاکستان کے ساتھ رہتی ہے کہ اللہ پاکستان کو استقامت دے، مضبوط کر، اور افواج پاکستان۔ مگر یہ جو آزاد کشمیر میں جو شروع کیا ہوا انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے، اس کے لیے بہت دکھ ہے، اور مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر کے لوگ، کوئی پولیٹیکل پارٹی، ساری لوگ اس پر پریشان ہیں کہ انہوں نے یہ کچھ جو یہاں شروع کر دیا بیس کیمپ میں، یہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت مشکل سا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر آج کھل کر کے ایس پی آر نے آج جو پریس ریلیز ہوئی ہے، اس سے ساری باتیں سامنے ہو گئی کہ کون پاکستان کے خلاف ہے، کون کشمیر کے خلاف ہے اور کون نہیں ہے۔ تو اس پہ میں مبارکباد بھی دے رہا ہوں کہ اچھا ہوا کہ جو ایک پاکستان کے ہمارے جو انتہائی قابل احترام ہیں 22-24 کروڑ لوگوں کو، اور خاص کر کے نوجوان جو ہمارا آنے والا فیوچر ہے، ہماری ضرورت ہے پاکستان کی اور کشمیریوں کی،
تو ان کو یہ بات بالکل اب سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خاص صرف اور صرف سیاست کی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے بدنامی کی جا رہی ہے پاکستان کی، پاکستان کے عوام کی، پاکستان کی فوج کی اور کشمیر کی، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنی مذمت کریں کم ہے۔ اور یہ جو جس طریقے سے کشمیر میں کبھی 2-3 دفعہ پہلے بھی اعتماد ہوا بوڑا میں، اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا رہا، کبھی یہ تصور کوئی نہیں ہے کہ کشمیر میں کہیں اس طرح کے حالات ہوں، مگر اب تو بالکل اس طرح لوٹ سے لگ گئی ہے، اور جو مرضی کرتے رہے۔ اور اس سے ہم ضرور یہ کہیں گے کہ یہ اس وقت سب کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں جو اس طرف یہاں سے جا کر کے کسی دوسری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑا افسوس کہ یہ اپنا ملک ہے، اپنی کشمیر میں رہیں، یا مظفر آباد میں یا اسلام آباد میں رہنا چاہیے تھا، اور کوئی اگر یہ ان کو اغوا کر کے لے جائے، پیسے دے کے لے جائے، تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا، کشمیریوں کے لیے اچھا میسج نہیں ہے۔ نہ ہماری پارلیمنٹ میں ایسا نظام پہلے ہوا تو نہ اب ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے جو پیسے دے کر کے لوگوں کو خریدنے چاہتے ہیں۔ یہ ایک آنے والی نسلوں کے لیے بدنامی ہے، ان کے گھر کی بدنامی ہے کہ یہ لوگ تو بچے تو پوچھیں گے، پبلک تو سوال کرے گی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو آپ نے جس طرح سے یہ چیزیں شروع کی ہوئی۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو وہ کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ فیصل راٹھور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو چودھری یاسین صاحب نے اور سابق صدر سردار یعقوب صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی، میں اختصار کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ آج کی پریس کانفرنس خالصتاً طور پر جو سردار عبدالقیوم خان نیازی کے خلاف پی ٹی آئی کی اپنی حکومت کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا ایک انہونا واقعہ ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، کہ کل تک پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت جو کہ اپنے ہی اتحادیوں کے جانے کی وجہ سے اور ان کے اپنے لوگ جو انہیں چھوڑ کر گئے ہارس ٹریڈنگ کا واویلا کر رہی تھی، پیسوں کے لین دین کی بات کر رہی تھی، شور مچا رہی تھی، آج انہوں نے اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا، اور جس طرح سے امیدواروں کی منڈی لگائی گئی، جس طرح سے ایک ایک امیدوار کو بلا کر سابقہ وزیر امور کشمیر گنڈا پور صاحب نے خرید و فروخت کی، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اپنی اے ٹی ایم مشینیں جہانگیر ترین اور علیم خان کے بعد اب انہیں شاید کسی نئی اے ٹی ایم کی ضرورت تھی۔ اس بنیاد پر یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی۔ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم عبدالقیوم خان نیازی نے اپنے ہی 5 وزراء کو برطرف کیا، اور آج شاید سنا ہے کہ وہ استعفیٰ بھی دینے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جس طرح کی روایات ریاست کے اندر آج ہم نے دیکھی، ماضی میں اس کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی، اور ہارس ٹریڈنگ کے لیے خصوصی اسلام آباد کی ایک کوٹھی کا انتخاب کیا گیا، وہاں پر جا کر ممبران اسمبلی کی خرید و فروخت کی گئی، اور وہ بیانیہ پاکستان کے اندر بنایا گیا عدم اعتماد کے دوران کہ شاید کوئی دنیا کی سازش ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ آج اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف آزاد کشمیر میں کیا یہ امریکہ کی سازش ہے، کیا یہ چائنا کی سازش ہے، کیا یہ کسی اور ملک کی سازش ہے؟ یہ کسی کی سازش نہیں، یہ صرف وہ رویہ ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کا اس وقت آپ نے دیکھا ہے۔ کل عمران خان صاحب کا پشاور کا جلسہ تھا، کس طرح سے وہ کس کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا گیا، کس نے اس جلسے کے اخراجات برداشت کیے، یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ اور آج یہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا رہی ہے، ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہ بھی ایک بڑی ان کی اندرون خانہ اپنی ممبران اسمبلی کے اوپر انہیں عدم اعتماد تھا۔ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ شاید اب ان کی حکومت وفاقی حکومت کے بعد شاید اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکی، تو انہوں نے ایک اپنے پرائم منسٹر کے خلاف الزامات لگا کر خود کرپشن کی، خود اس کرپشن کا حصہ بنے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کی طرف سے اپنے وزراء کو برطرف کیا جانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت جو اب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ان کا جو ایک مذموم
ایجنڈا ہے وہ صرف اور صرف اپنی نئی ATM مشینوں کو پھر سے ری ایکٹیویٹ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں. صاحب یہ بتا دیں کہ اگر ریزائن نہیں آپ کرتے, کل اگر خدمت پیش ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2, کل جو سندھ ہاؤس میں ہو رہا تھا وہ جائز تھا, اور آج اسلام آباد کی کوٹھی میں جو آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے. اس سے ساتھ لیٹر کر لیتے ہیں سوال ہونا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کل ووٹنگ ہو جاتی ہے, ہماری اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر 7:30 بجے ریزائن کر رہے ہیں. جی اگر ریزائن کر دیتے ہیں تو مدعا اپوزیشن کی کیا اسٹیپ؟ جی ہماری یہ اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ 7:30 بجے پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو ریزگنیشن کی صورت میں کل کا جو اجلاس ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا, اس کی حیثیت نہیں رہے گی, کیونکہ جس پرائم منسٹر کے خلاف وہ عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں وہ پرائم منسٹر خود مستعفی ہو رہا ہے, تو لہٰذا وہ کل کا اجلاس غیر مؤثر ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ آگے جا کے پریزیڈنٹ آزاد کی پھر جو ہیں وہ نیا اجلاس عمل کریں گے اور نیا شیڈیول دیں گے. میرا سوال یہ تھا کہ دیکھیں جی جب وہ غیر مؤثر ہو جائے گی, وہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے آفٹر دا ریزگنیشن آف دا پرائم منسٹر, اس کی حیثیت نہیں رہے گی, تو پھر تو آگے نیا الیکشن ہوگا. آگے ریزگنیشن کے بعد جو ہے وہ پریزیڈنٹ نیا شیڈیول دے گا, اور وہ اس شیڈیول کے مطابق پرائم منسٹر کا الیکشن ہوگا. وہ پھر وہ چونکہ the constitution very clearly says کہ within 14 days جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کا شیڈیول ہے. جی دیکھیں جی اگر ریزگنیشن جو ہی سامنے آتا ہے تو پھر پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی از اے ڈیموکریٹک پارٹی, اور ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے. پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم جمہوری عمل کے ذریعے جو ہے وہ اس عمران خان کو جو ہٹائیں گے, کسی غیر جمہوری عمل کے ذریعے پیپلز پارٹی اس کے کبھی حق بھی نہیں ہے. دیکھیں جی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہم ایک ہیں, اور پاکستان میں بھی ہمارا آپس میں ہے اتحاد ہے. آزاد کشمیر میں بھی ہم فرام ڈے ون جب سے یہ اسمبلی مارز وجود میں آئی ہے ہم ایک متحدہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, تو اس پہ ہم اپنی حکمت عملی بنائیں گے. جی یہ جب وہ ہمارے ساتھ آئیں گے تو اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے. یہ قبل از وقت سوال ہے. نہیں دیکھیں جی وہ ایک کارکن ہے, ایک سیاسی کارکن ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سردار قیوم نیازی جو ہے وہ ایک سیاسی کارکن ہے, ایک پولیٹیکل ورکر ہے, اور ایک ورکر کو جو ہے وہ ہٹا کے اور ایک ایسے شخص کو جو سیاست کی الف بے سے نابلد ہے, who does not know the ABC of politics, just on the basis of wealth, money, وہ جو ہے وہ اس کو آگے لا رہے ہیں, اور اس کے جو مقاصد ہیں عمران خان کے وہ آپ کے سامنے جس طرح فیصل راٹھور صاحب نے کہا ہے کہ وہ 2 ATM مشینیں بند ہو گئی ہیں, تو آگے ان کے چونکہ ساری سیاست ساری زندگی چندے پہ چلتی رہی ہے, تو آگے بھی کوئی چندہ جو ہے وہ دینے والا بندہ چاہیے تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے ہی نامزد کردہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک, یہ بڑی انہونی بات ہے, اور دنیا کی تاریخ میں میرا خیال میں اس طرح کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. دیکھیں یہ تو اربوں کی بات, 5-6 ارب روپے کی بات چل رہی ہے. سب کے یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ مرگلہ روڈ پہ جن کا گھر ہے وہاں ہی لین دین کا معاملہ ہوا ہے. یہ اٹس ناٹ ہڈن سیکرٹ ایٹ آل, یہ تو بچے کو پتہ ہے صاحب. جی نہیں سندھ ہاؤس میں تو وہی نہیں کچھ. سندھ ہاؤس میں اگر ہوتا تو وہ اسمبلی میں سامنے نظر آتا ہے نا. وہ تو ان کے اتحادی جو ہے وہ PTI کے جو الائز تھے, مثلا MKM تھی, پاکستان مسلم لیگ کاف تھی, یا باب تھی, یا مینگل صاحب تھے, یا اپنے بگٹی صاحب تھے, یہ سارے جو الائز تھے وہ آئے ہیں, ان کے ووٹ بڑھے. وی ہیو ناٹ سین اینی ادر
कोई जिस तरह की बातें करी, वो कोई बंदा नजर नहीं आया हमें, अगर होता तो नजर आता ना। ये वो लोग थे जो 3-4 साल से नूर आलम खान जैसे जो तनकीद भी कर रहे थे, तनकीद बराए इस्लाह भी कर रहे थे, जबकि आज जो लोग उमराई साहब को छोड़ कर गए हैं, कल तक जब वो मीरपुर के दौरे में थे वज़रा उनके साथ बैठे हुए थे। और जो मैं समझता हूँ कि जो रवैया तरीक़ेकार हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त का देखा है, अपने आप को असम्बली मेंबर कहते हुए हमें शर्म आती है। इस तरह की सियासत हमने कभी नहीं देखी। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बयानिया बनाने की खातिर जो है आपने हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया, और जहाँ पर खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है वहाँ आज ज़बानबंदी मेरे ख्याल में ये हम सब के लिए सवालिया निशान है। और ये मैं आपको बताऊं कि दिस इज़ नॉट फ्रॉम टुडे ऑन, ये अब ये इन्होंने डे 1 से जब इलेक्शन आज़ाद कश्मीर पानी बोर्ड बना पीटीआई का, तो इनकी 3-4 दुकानें खुल गई थी। और ये इनके जो उम्मीदवार हैं वो खुद बताते हैं कि हमसे पैसे मांगे गए, जिनको दिए गए हैं वो कहते हैं हमसे पैसे लिए गए। और उसके बाद अभी जब गवर्नमेंट बनी है तो इनके इख्तलाफ जो है वो गंडापुर के और प्राइम मिनिस्टर न्याजी के कहाँ से शुरू हुई, इसलिए कि ये यहाँ से पैसे लेके जो डिस्क्रिप्शन पोस्टें थी, स्वाबदीदी ओहदे, उन पे जो है वो लोगों को लगा रहे थे। उसने कहीं स्टैंड किया तो ये इनका चूँकि वो सिस्टम बंद हो गया तो वहाँ से इन्होंने उसके खिलाफ जो है शुरू किया। और जो 2 पहली ATM मशीनें थी जहांगीर तरीन और अलीम खान, उनका जो अंजाम हुआ, तनवीर इलियास साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उनको उनके अंजाम से सबक सीखना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जो है ना, तो मैं आपको बताऊं, ये करप्शन और बदतहजीबी, बदतमीज़ी, गालम गलोच का कल्चर जो है, ये इमरान खान की मेहरबानी है इस मुल्क पे, ये सारा ये लेकर आया है। वरना इस मुल्क में तो सियासत बड़ी साफ शफाफ तरीके से चलती थी। टेलीविज़न घर में फैमिली के साथ बैठ कर आप देख सकते। नाउ डेज आप देख नहीं सकते, ये टॉक शो जो है वहाँ ऐसी बदतमीज़ी होती है। ये पीटीआई वाले जो है इस तरह के ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आई टेल यू।